یہ اس وقت ایک تو یہ جو کرائم سکھا رہے ہیں یہ بھی ایک کرائم ہے، جس گیم میں اخلاقیات بالکل فارغ ہوں اور جس میں نوجوانوں کو تشدد کی طرف جو ہے رغبت دلائی جا رہی ہو. یہ ٹک ٹاک ہے، یہ بگو لائیو جو چل رہا ہے، اس کا کیا حل کیا ہے؟ سر سب سے پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ 2-3 چیزوں کے بارے میں ہمیں بڑا کلیئرلی دیکھنا ہوگا کہ یہ جو اسپیسیفکلی آج جو ہمارا ٹاپک ہے پب جی جو ہے یہ کیسے پروموٹ کرتی ہے وائلنس یا ایکسٹریمزم یا بچوں کے اندر اگریشن کیسے جو ہے اس کا یہ ہم نے ڈسکس کر لیا، جس کو کر لیا گیا. اب سر دوسری بات یہ ہے کہ جو اس گیم کا اگر کرٹیکل انالیسس کیا جائے تو اس گیم کا جو نیگیٹو امپیکٹ دیکھا گیا یا ٹک ٹاک کا نیگیٹو امپیکٹ دیکھا گیا وہ بیسیکلی ایڈکشن کی وجہ سے دیکھا گیا. ٹھیک، اس میں کوئی ایسا لیول یا کوئی ایسا موڈ کوئی ایسا چیلنج نظر نہیں آتا بظاہر طور پہ جس کی وجہ سے ایک شخص یا ایک بچہ اپنی جان لے لے. یس ایڈکشن ایک فیکٹر ضرور ہے. اگر ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ، اگر کوئی بچہ جو ہے وہ اس کا 24 گھنٹے یا 48 گھنٹے تک اس کا یوز کر رہا ہے اور وہ مینٹلی طور پر اگر اس سے وہ چیز کھینچ لی جائے تو پھر اس کے اندر یہ انزائٹی یہ ڈپریشن آ سکتی ہے کہ یہ چیز اس سے کیوں کھینچی گئی. اب ہائی کورٹ نے بیسیکلی پی ٹی اے کو ہدایت دی تھی کہ آپ اس بارے میں کمپلینٹس کا جائزہ لیں. اب پی ٹی اے کے پاس کیونکہ کمپلینٹس آلریڈی موجود تھی اور اس کے اوپر انہوں نے ٹیمپریریلی اس کو بین کر دیا. اب اس کی جو نیکسٹ تاریخ ہے وہ 9 جولائی ہے. اب 9 جولائی کو اس کے اوپر امید ہے کہ کوئی نہ کوئی فیصلہ ہوگا کہ کیا اس کو پرماننٹلی بین کیا جانا ہے یا اس کی جو ٹیمپریری جو بین کیا گیا ہے وہ سسپینشن کو ہٹانا ہے. یہ صرف پب جی کی حد تک ہے یا ٹک ٹاک اور بگو؟ نہیں سر صرف پب جی کی حد تک ہے، لیکن اس میں ایک بڑا ایک امپورٹنٹ فیکٹر بھی ہے کیونکہ جب میں اس کے اوپر ریسرچ کر رہا تھا تو مجھے اس سے پہلے بھی اتفاق ہوا ہے 2 ڈیفرنٹ گیمز جس میں ایک ذکر جس کا آپ نے پہلے کیا بلیو ویل. دیکھیں بلیو ویل ایک ایسی گیم تھی جس کے اندر جو اوپوننٹ تھا وہ ایک طریقہ کار ضرور سیٹ کرتا تھا جس کی وجہ سے کسی کی جان جا سکتی تھی. ٹھیک ہے. پب جی کا کوئی ایسا لیول نہیں ہے جس کے اندر کوئی اس قسم کا چیلنج دیا جاتا ہو، پہلی چیز. دوسری بات اس میں سر ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ یہ جو گیمنگ انڈسٹری ہے یہ پاکستان کے اندر جو نوجوان ہیں ان کے لیے ایک بہت بڑی لوکریٹو اور پروفیٹیبل ایک انڈسٹری بن چکی ہے. حیران کن طور پر میں حیران ہو رہا تھا کہ ایک جرمنی کے اندر باقاعدہ ایک ایونٹ ہوا جس میں دنیا بھر سے انہوں نے سارے جو اس گیم کے پلیئرز تھے ان کو اکٹھا کیا اور اس کی بہت زیادہ ایک انہوں نے پرائز سیٹ کی جو کہ جو جیتے گا اس کو ملے گی. اور بھی ریسنٹلی پاکستان کا یہ ایک نوجوان ہے جس نے جاپان کے اندر جو ہے وہ ورلڈ چیمپئن ڈکلیئر ہوا ہے گیم کا. اب پاکستان کے اندر جو ینگسٹرز ہیں ان کے لیے یہ اسپیسیفک جو گیم ہے یہ ارننگ کا ذریعہ بھی تھی. تو اس کو جب بھی کورٹ ڈیسائیڈ کرے گی تو یہ فیکٹر بھی دیکھا جائے گا جو بڑا امپورٹنٹ فیکشن نہیں. وہ کیا فیکٹر دیکھا جائے گا؟ یعنی پیسے کے لیے ہم اپنی قوم کو تباہ کرتے ہیں. وہ چند جعلی ٹکے وہ جو ہوتے ہیں وہ تو ایکچول تو ہوتا نہیں. بالکل کہہ رہے ہیں سر. تو اس لیے آپ یہ بتائیں کہ جہاں بھی سائبر کرائم میں کوئی ایسی چیز ہو جس سے نوجوان نسل کے ذہنوں پہ برے اثرات پڑ رہے ہوں، جس سے قوم تباہ رہی ہو، اس کے لیے کیا ریمیڈی؟ سر پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز ایکٹ 2016 کے سیکشن 48 اور 51 کے تحت 2020 میں رولز بنائے گئے تھے اور ان رولز کا کام کیا تھا؟ کنزیومر کی پروٹیکشن کرنا. اور اسی کے اندر بتایا گیا تھا کہ جتنی بھی سوشل میڈیا ایپس چلانے والی کمپنیز ہیں انہوں نے اپنے دفاتر جو ہیں وہ پاکستان کے اندر کھولنے ہیں. اچھا. یس. اب کیا یہ گیا کہ ان کو کہا گیا کہ آپ ان کو ایک اسپیسیفک ٹائم پیریڈ دیا گیا اسی رولز کے اندر اور کہا گیا کہ آپ اپنے آ کے دفاتر اوپن کریں. لیکن ان رولز کو آئے ہوئے بھی اب کوئی تقریباً 6 مہینے سے زیادہ کا ٹائم گزر چکا ہے. کوئی کسی بھی کمپنی نے اپنا دفتر پاکستان میں اوپن نہیں کیا. کرنا کیا تھا ان کا مقصد کیا تھا گورنمنٹ کا؟ گورنمنٹ یہ چاہتی تھی کہ اگر کوئی ایسا کنٹینٹ ہے جو کہ ایگریشن کریٹ کرتا ہے یا جو کہ ایک ایسا کنٹینٹ ہے جو کہ آبجیکشنیبل ہے تو اس کو فوری طور پر اس کمپنی کو ہدایت کی جائے کہ 24 آورز کے اندر اس کو ریموو کریں اور اگر کہیں پر ایمرجنسی ہے تو اس کو 6 گھنٹے کے اندر ریموو کیا جائے. لیکن کسی بھی کمپنی نے پاکستان میں ابھی تک اپنا دفتر نہیں کھولا. اب آپ کو پتہ ہے کہ اس میں وہ جو ٹارگٹس کرتے ہیں، میں نے تو رات پہلی دفعہ وہ دیکھی ہے ویڈیو، کہ اس گیم کے اندر کعبۃ اللہ بنا ہوا ہے اور اس کی شبیہ بنائی ہوئی ہے، قرآن شریف کی شبیہ بنائی ہوئی ہے، وہ نیچے زمین پہ پڑا ہے سعودیہ کا جو پرنٹڈ ہے. جو مسجد نبوی شریف ہے اس کا دروازہ جو ہے اس کی شبیہ بنائی ہوئی ہے اور اس کو ہٹ کرتا ہے بندہ. تو یہ ہمارے جو سائیکالوجسٹ بیٹھے انہوں نے تو بتایا کہ ادب ختم ہو جائے گا. یہ تو ایک اٹس اے بگ کرائم. دیکھیے اس میں سر اب جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ ایک گیم نہیں ہے، یہ کوئی
بے شمار گیمز اب آ چکی ہیں, اور ان کے اندر جو بیسیکلی جہاں پر آ کے جو آپ بات کر رہے ہیں کہ موریلٹیز, اس میں اگر دیکھا جائے پہلے ہوتا یہ تھا کہ گھر میں اگر کوئی ویڈیو گیم کا جو کلچر تھا وہ ٹی وی کے ساتھ کنیکٹ ہوتی تھی, سارے گزرتے تھے بڑے وہاں سے, اور وہ ٹی وی لانچ میں پڑا ہوتا تھا. بالکل صحیح. اب وہ ٹی وی جو ہے وہ وہیں پہ پڑا ہے, لیکن بچے کے ہاتھ میں اسمارٹ فون ہے. اب میں, آپ نے جو سوال پوچھا, مجھے میرے ہی ایک لائر دوست ہیں, انہوں نے یہ سوال پوچھا, جو میرا بچہ ہے وہ یہ گیم بین ہو چکی ہے, اس کے باوجود وہ اس کو استعمال کر رہا ہے, اس نے پتہ نہیں کیسے اس کو وہ چلا رہا ہے پاکستان کے اندر. یہ اس کا سوال تھا مجھ سے, اور اس نے مجھ سے یہ پوچھ رہا تھا, وہ بیسیکلی پوچھنا یہ چاہتا تھا کہ میں کس طریقے سے اس سے فون لے لوں, اور یہ بچہ, اس کو کیونکہ ڈر یہ تھا کہ کہیں یہ جو ڈپریشن, خودکشی, یہ اس کی وجہ سے ہو جاتی ہے, تو میں کس طریقے سے اس سے فون لے سکتا ہوں. تو اس میں سر میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو سب سے امپورٹنٹ کردار آ چکا ہے وہ پیرنٹس کا آ چکا ہے. اب وہ ٹی وی والا معاملہ نہیں ہے, اب بچہ اسمارٹ فون پہ کیا دیکھ سکتا ہے ادر دین دس گیم, ادر دین دس وائلنٹ کنٹینٹ. ہو سکتا ہے کہ وہ اس گیم کی وجہ سے شاید اس کے اندر وہ وائلنس نہ آئے. کہ سب لوگوں کو تو نہیں یہ فون اویلیبل ہوتا, اچھی قسم کے غریب لوگ بھی ہیں, فلاں کچھ جگہ بھی بنی ہوئی ہیں, مجھے پتہ چلا ہے کچھ دکانیں اس طرح کی, یا جہاں پہ بچوں کو بلا کے یہ گیمز بڑی سکرین پہ دکھائی جاتی ہیں. کیا کر سکتے ہیں, قانون کیا اس میں دیتا ہے؟ پہلی چیز تو یہ ہے کہ اگر میں یہ جتنی خودکشیاں ہوئی ہیں, میں اگر ان کے اندر سٹانس آف دی پولیس مان لوں تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی تباہی آنے والی ہے. سٹانس آف پولیس کیا ہے کہ وہ گیم نہیں استعمال کرنے دیتے تھے تو بچہ ڈپریشن میں آ گیا, تو آج تو گیم بین ہو گئی ہے, تو اس کا مطلب کیا اب ہم ہزاروں موتیں دیکھیں گے؟ پہلی چیز, میرا دماغ اس چیز کو نہیں مانتا. مجھے ایسا لگتا ہے کچھ اور سوشل فیکٹرز بھی موجود ہیں جس کو سوسائٹی ہائی لائٹ نہیں ہونے دیتی. سب سے امپورٹنٹ چیز سر جو میں نے ایک چیز دیکھی, سائبر کرمنل کا ایک بہت بڑا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے, اور وہ مائنڈ سیٹ یہ ہوتا ہے میں نے باز نہیں آنا. اسی وجہ سے لاء میں ایک بات لکھی گئی کہ جو شخص اس جرم کو دوبارہ کرے گا اور اسی طریقے سے کرے گا جس طریقے سے اس نے پہلے کیا ہوگا, تو اگر پہلے سزا 5 سال تھی تو دوبارہ 10 سال ہوگی. ٹھیک. یہ وجہ لیجسلیٹر کی جو انٹینشن تھی وہ کہیں نہ کہیں یہ جانتا تھا کہ یہ جو ملزم ہے جو ٹیکنالوجی کے ساتھ جرم کرتا ہے, اس کی انٹینشن یہ ہوتی ہے میں نے باز نہیں آنا. اور یہ میں نے دیکھا سر کہ ایسا میرے پاس جتنے سائبر کے کیسز آئے ان میں جو ملزم ایک دفعہ اس میں انوالو ہوتا تھا, کسی بچے کے ساتھ اگر اس نے کوئی offense کیا ہے یا کسی لڑکی کے ساتھ کیا ہے, وہ باہر آ کر اس حرکت کو دوبارہ ریپیٹ کرتا تھا. اچھا. یس, یہ ایک انتہائی عجیب و غریب قسم کا فنومینا میں نے ان کیسز کے اندر پایا. اب بتائیں یہ کیا وجہ ہے؟ اب اس میں سر میں ایک بات ہے, آپ کی بات مکمل کر دو, صرف 1 منٹ میں آپ بتائیں یہ جو بات کہہ رہے ہیں کہ وہ ریپیٹ کیوں کرتا ہے, کیا نفسیاتی ریزن؟ دیکھیں ہیبیچول ہو جاتے ہیں, آپ کا ذہن جو ہے وہ بالکل اسی طریقے سے لائف کو جو ہے وہ سمجھنا شروع کر دے. اور یہ جو سائبر والے لوگ ہوتے ہیں ان کو لگتا ہے کہ بہت سارے شارٹ کٹس ہوتے ہیں. جس طریقے سے گیم بین ہوئی ہے اور ایک بچے کے بارے میں ان کو کال آئی ہے کہ وہ بچہ ابھی تک یوز کر رہا ہے اس کو, تو شارٹ کٹس کے پاس موجود ہوتے ہیں, اور ایسے ہوتے ہیں جن کو پکڑنا مشکل ہوتا ہے. انہی کا سہارا لیتے ہوئے اور اپنے ہیبیچول ہو جانے کی وجہ سے جو ہے وہ ان چیزوں کو ریپیٹ کرتے ہیں. جی, اب آپ مکمل. یہ بڑی ایک جو سب سے امپورٹنٹ فیکٹر وہ میں نے یہ دیکھا کہ پہلے تو ان کی ایک پاسٹ ہسٹری ہوتی ہے بچپن کی, ان کے ساتھ کچھ نہ کچھ ایسا ضرور بچپن میں ہوا ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ بڑے ہو کے ان کے اوپر ایک افیکٹ ہوتا ہے. سیکنڈلی جو بڑی امپورٹنٹ چیز تھی وہ یہ تھی جس کمپنی میں وہ بیٹھ رہے ہوتے ہیں اس کا بڑا ان پہ ایک اثر ہوتا ہے. اچھا. تیسری چیز یہ ہوتی ہے شارٹ کم وے آف ارننگ منی. سائبر کے اوپر جو اس طرح کے جو نیگیٹیولی انفلوئنس قسم کی تصویریں, پوسٹ, یہ جو ویڈیوز لگائی جاتی ہیں, اس کا سر جو ایک سب سے بڑا پرپز ہوتا ہے وہ ہوتا ہے پیسہ کمانا. نہیں, کیسے پیسہ؟ سر پیسہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے ایک یوٹیوب چینل ہے وہ ایک ارننگ جنریٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے. اب اسی طرح یہ جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں, یہ جو اس طرح کا کنٹینٹ لگاتے ہیں, بعض اوقات کیا ہوتا ہے آپ اوپر جو حوالہ دیا گیا ہوتا ہے وہ کچھ اور ہوتا ہے, ویڈیو کھولتے ہیں کچھ اور ہے, حوالہ بڑا برا دیا گیا ہے, نیچے ویڈیو آپ نے کھولی ویڈیو بالکل کچھ اور ہے. تو یہ آپ نے کیسی بات کر دی. میں نے ایک خاتون سکالر کے وہ لیکچرز جو تھے ان کے جب ہیڈنگ دیکھے تو میں تو استغفر اللہ, میرے ایک شاگرد نے مجھے بتایا, میں نے کہا نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے, اندر دین کی تبلیغ اور باہر غلیظ ترین ہیڈنگ لگائے ہوئے ہیں. یہ جو سر فنومینا ہے نا, بیسیکلی جب ویورز اٹریکٹ ہوتے ہیں, جب انکم آتی ہے, تو یہ جو اس قسم کے جو سائبر کرمنلز ہوتے ہیں, نہیں اس پہ نہیں ایکشن ہونا چاہیے. بالکل ہونا چاہیے. آپ نے اوپر کچھ لگا دیا ہے اور اندر آپ نے قرآن شریف کھولا ہوا ہے. اس میں سر ایک بڑی امپورٹنٹ فیکٹر میں مزید ایک ایڈ کروں گا, جیسے بات کی بڑی اچھی انہوں نے بات کی کہ یہ ایک ہیبیچول ہو چکے ہوتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ سر ان لوگوں کا علاج سزا سے پہلے ایک بڑا امپورٹنٹ ہے. یہ جو ایجنسی ہے جو پکڑتی ہے ان کو, ان کے پاس کاؤنسلنگ کے بندے ہونے چاہیے. واہ, وہیں پہ بہت اچھے, وہیں پہ وہ بندہ اس کی کاؤنسلنگ کریں,
اور اگر وہ بندہ رہا بھی ہو جائے تو یہ حکومت وقت کا کام ہے کہ اس کے اوپر نظر رکھے کہ کیا یہ میڈیکلی فٹ ہے, یہ میڈیکلی فٹ ہو کے باہر آیا ہے. کیونکہ ان لوگوں کا جو پرابلم ہے, میرا سر اپنا ماننا ہے کہ یہ جو مسئلہ ہے نا مینٹل ہیلتھ, پاکستان میں کبھی سیریس لی نہیں گئی. یہ صحیح بات ہے. اس کو سیریس اس لیے نہیں لیا جاتا کیونکہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو بندہ جس کو مینٹلی ایشو ہو گیا وہ پاگل ہو گیا.